قرآن کریم کی کلاس میں آپ سب بھائی بہنوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ گزشتہ اسباق آپ یاد کر لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق گزشتہ سبق کی ایک کڑی ہے۔ گزشتہ سبق میں کلاس نمبر 2 میں یہ بتایا گیا کہ الف با تا ثا جب الگ الگ لکھے جائیں تو ان کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے، ان کی شکل الگ ہوتی ہے، لیکن جب ان حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان کی شکل اور ان کے لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ 2 لائن کل ہم پڑھ چکے تھے الف اور لام کے متعلق۔ آج دیکھیے سبق تیسری لائن میں کاف کاف کاف، پہلا تو کاف لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کاف کی 2 شکلیں اور لکھی گئی ہیں، تو تینوں کو کاف ہی پڑھنا ہے، کاف کاف کاف۔ ان کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے کی جو ایک لائن ہے اس پوری لائن میں کاف کی شکلیں، کہ کس طرح کاف ایک دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کو بتایا جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو دماغ میں بٹھانا ہے۔ دیکھیے پڑھتے جائیے اور دماغ میں غور کرتے جائیے کہ کس طرح کاف اپنی شکل بدل بدل کر آ رہا ہے۔ پہلا لفظ ہے کاف با، تو کاف با میں دیکھیے کاف ایک اپنی الگ شکل کے ساتھ آیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کاف تا، اس میں دیکھیے کاف ایک الگ شکل کے ساتھ آیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے کاف الف، تو یہاں پر جو کاف ہے وہ الگ شکل کے ساتھ آیا ہے۔ چوتھا لفظ ہے کاف الف، تو یہاں کاف اپنے الگ شکل کے ساتھ آیا ہے۔ پانچواں لفظ ہے با کاف تا، تو یہاں پر دیکھیے کاف اپنی ایک الگ شکل لے کر آیا ہے۔ چھٹا لفظ ہے تا کاف سا، تو یہاں پر کاف ایک اپنی الگ شکل لے کر آیا ہے۔ تو اس پوری لائن میں جو پریکٹس اور مشق کرائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ کاف کس طرح صورت اور اپنی شکل اور ڈیزائن بدل بدل کر آ رہا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ آگے دیکھیے سبق با تا سا نون یا، یہ حروف ہیں، 5 حروف اس لائن میں بتائے گئے، جو کہ 5 گول دائروں میں 5 حروف لکھے گئے ہیں، با تا سا نون یا۔ ان کو یہاں پر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے کا جو سبق ہے اس پورے سبق میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھیے با کس شکل میں آ رہا ہے، تا کس شکل میں آ رہا ہے، سا کس ڈیزائن میں آ رہا ہے، نون کس صورت میں آ رہا ہے یا کس ڈیزائن میں آ رہا ہے۔ تو کس طرح یہ اپنے ڈیزائن اور اپنی صورت بدل بدل کر آپ کو مشق کرائی جائے گی، پریکٹس کرائی جائے گی۔ پہلی لائن دیکھیے، پہلی لائن کا پہلا لفظ ہے با الف، تو اس میں دیکھیے با، وہ لمبا والا با اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے، ایک الگ شکل میں آیا ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہے تا الف، تو یہاں پر تا اپنی ایک الگ ڈیزائن کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ سا الف، سا بھی اپنی ایک الگ شکل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ نون الف، تو جو نون پورا راؤنڈ شیپ میں جو نون ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، ایک الگ ڈیزائن میں یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے یا الف، تو یا الگ شکل میں آئی ہے یہاں پر۔ چھٹا لفظ ہے با سین، با سین، تو یہاں پر دیکھیے با ایک چھوٹا سا ایسا راؤنڈ شیپ لے کر نیچے ڈاٹ نقطہ دے دیا گیا ہے، اس کو با پڑھنا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہ الفاظ پڑھیں، ایک مرتبہ الفاظ دہراتا ہوں، با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف،
با سین. تو جب یہ الفاظ ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ کو خود غور سے دیکھنا ہے کہ کس طرح با، تا، ثا، نون یا الگ الگ ڈیزائن میں آ رہے ہیں. ان شکلوں کو دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ مشق کرائی جا رہی ہے. اگلی لائن دیکھیے، یا سین. تو یہاں پر یا دیکھیے الگ شکل میں ہے. اس کے بعد ہے نون سین. تو نون ایک الگ شکل میں لکھا ہوا ہے. نقطوں کی پہچان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اوپر ایک نقطہ رہے گا تو وہ نون ہے، اگر وہی نقطہ نیچے آ جائے تو وہ با ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیے، تا سین. تو یہاں پر تا کے اوپر دو نقطے ہیں، اگر یہی دو نقطے نیچے آ جائیں تو اس کو یا پڑھا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو نقطے اوپر ہوں تو تا ہے، اگر وہی دو نقطے نیچے آ جائیں تو وہ یا ہے. ایک نقطہ اگر اوپر ہے تو وہ نون ہے، اگر وہی نقطہ نیچے آ جائے تو وہ با ہے. آگے دیکھیے، سا سین. سا سین. سا جیم. تو یہاں پر دیکھیے سا اپنی ایک الگ شکل لے کر آیا ہے اور جیم جو راؤنڈ شیپ میں ہونا تھا اس طرح سے نہیں ہے. تو بہرحال اگر میں ہر لفظ پر یہ بتاتا جاؤں کہ دیکھیے سا الگ شکل ہے، جیم الگ شکل ہے اور تا الگ شکل ہے، سین الگ شکل ہے، مطلب ہر لفظ پر اگر میں خلاصہ کرتا جاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، سبق لمبا ہو جائے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ خود دیکھتے جائیے، آپ خود غور کرتے جائیے کہ کس طرح با، تا، ثا، نون یا یہ حروف اپنی شکل بدل بدل کر آ رہے ہیں. تو دوسری لائن کا آخری لفظ دیکھیے، تا ہا. تو اگر اوپر کا تا کے اوپر اگر انگلی رکھ کر صرف نیچے دیکھا جائے تو جس طرح پہلے لفظ میں سا جیم میں جیم ہے، اگر جیم کا نقطہ نکالا جائے تو وہ ہا بن جائے گا. تو تا ہا میں وہی ہا ہے، جیم ہا کی جو ہا ہے وہ ہا ہے. ہا اپنی ایک الگ شکل کے ساتھ آیا ہے اور تا اپنی ایک الگ شکل کے ساتھ آیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اب میں آگے صرف پڑھتا جاؤں گا، آپ خود غور کرتے جائیے. اگلا صفحہ دیکھیے، نون خا. تو یہاں پر دیکھیے نون الگ طریقے سے آیا ہے، خا الگ طریقے سے آیا ہے. یا ہا. با جیم. با میم. یا میم. نون میم. تا میم. ثا میم. با یا. یا. تو یہاں پر دیکھیے یا تو پہلی یا ایک الگ شکل میں ہے کہ نیچے دو نقطے ہیں اور دوسری یا ایک الگ شکل میں ہے. نون یا. تا یا. ثا یا. نون با لام. تو یہاں سے نقطوں پر غور کیجئے کہ اگر نون با لام میں اگر نقطہ اوپر ہے تو وہ نون ہے، اگر ایک نقطہ نیچے ہے تو وہ با ہے. جس طرح نون با لام. آگے لفظ ہے تا نون لام. تا نون لام. با یا لام. تو یہاں پر غور کیجئے، اگر نیچے دو نقطے ہیں تو وہ یا ہے، اگر اوپر دو نقطے ہیں تو وہ تا ہے. جیسے آگے کے لفظ میں پتہ چلے گا، یا تا لام. تو یا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نیچے دو نقطے ہیں اور یا کے بعد تا پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اوپر دو نقطے ہیں. یا تا لام. ثا لام. نون با نون.
تو یہاں پر دیکھیے نقطہ، پہلے ہم نون پڑھ رہے ہیں کیونکہ نقطہ ایک اوپر ہے، اس کے بعد ہم با پڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک نقطہ نیچے ہے، پھر اس کے بعد نون ہے، نون با نون۔ اب آگے دیکھیے با نون نون، تو پہلے با پڑھیں گے کیونکہ ایک نقطہ نیچے ہے، اس کے بعد پھر نون پڑھیں گے کیونکہ ایک نقطہ اوپر ہے، با نون نون۔ تا یا نون، اس لفظ میں دیکھیے اوپر دو نقطے ہیں تو وہ تا ہے، نیچے دو نقطے ہیں تو وہ یا ہے، تو تا یا نون، یا تا نون۔ یہ سب آپ کی پریکٹس کے لیے اس طرح بدل بدل کر آپ کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو نقطوں کی پہچان ہو جائے۔ تو نقطوں کی پہچان ضرور کیجئے۔ سا نون، نون یا نون۔ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا، الحمدللہ آج ہم 7 لائن پڑھ لیے ہیں۔ تو اس میں جو اصل مقصد ہے، ابھی اسی سے ریلیٹڈ اور اسی سے تعلق رکھنے والا سبق آگے بھی ہے۔ اس پورے سبق میں یہ پریکٹس اور یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہمیں حروف کی پہچان آ جائے۔ جس طرح ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ الف سے لے کر یا تک حروف پہچان چکے ہیں کہ یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، تو وہی حروف جب الگ ڈیزائن کے ساتھ لکھا جائے تو تب بھی ہم اس حرف کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اسی کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نورانی قاعدہ کھول کر یا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے جس طریقے سے آپ کو سہولت ہو، آپ دیکھ کر یا اسکرین پر دیکھ کر بار بار اس سبق کو سنیے، پڑھیے اور اس سبق کو یاد کیجیے تاکہ آئندہ اسباق آپ کے لیے سہولت اور آسانی کے ساتھ آپ آئندہ اسباق بھی پڑھ سکو۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔